اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اسٹیبلٹی ہے، استحکام۔ عدم استحکام نے اس ملک کو جہاں پر پہنچا دیا، یعنی سول ملٹری کشمکش اور اسلام اور ریاست کی کشمکش، یہ دو چیزیں ہمارے استاد فرماتے ہیں غامدی صاحب کہ اس کی پیدائش کے ساتھ یہ دو خرابیاں جو ریاست میں جڑ چکی ہیں۔ 70 سال کا ہمارا سفر ہے، اس سفر میں ہم نے کوشش کی، ریاست کو کلمہ پڑھوا کے دیکھ لیا، اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کر دستور کو آپ اسلامائز کرنے تک، فیڈرل شریعت کوڈ، جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ حاصل اصول کیا نکلا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ جس کانسیپٹ پہ ریاست وجود پذیر ہوئی ہے اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کے نتائج نسلیں بھگتتی ہیں۔ ہم ایک نیشن اسٹیٹ تھے، اس اسٹیٹ میں ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا مذہب ہوتا ہے۔ حکومت کا مذہب ہوتا ہے، ریاست سب کے لیے یکساں ہے۔ ہمارے بانی نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ بھائی یہ آزادی ہے آپ کو، آپ آئیں گرجوں میں جائیں، آپ جائیں۔ ہم نے اس کے بعد اس ریاست کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر جو جس اصول پر یہاں پر لوگ موجود تھے وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے۔ پاکستان کی تقسیم کے بعد آبادی تھی غیر مسلموں پر مشتمل، ایک معتدی تعداد تھی، وہ گئے۔ ہمارے پہلے وزیر قانون یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، کس وجہ سے؟ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ریاست کا ایک شاکلہ بنا اور اس نے وہ ادارے وجود پذیر کیے جو اس سطح پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھیے کلائمیکس ہے اس چیز کا کہ جس وقت آپ ایک غلط بیج بوتے ہیں تو فصل کیا نکلتی ہے کہ آپ کے دستوری ادارے، یعنی یہ پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے کہ دستوری ادارے، اسلامی نظریاتی کونسل وہ لوگوں کو گستاخ قرار دیتی ہے۔ اچھا اب اسی پہ آ جاتے ہیں توہین رسالت کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پروگرام کر رہا ہے، وہ پروگرام کا آغاز اس نے نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھ کے کیا ہے اور اینڈ بھی درود پڑھ کے کرتا ہے اور بیچ میں ایک حوالہ دیتا ہے، آپ اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ذاتی طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو کیس ہے، ظاہر ان کا بھی بڑا ایک انفلوئنس ہے نا مذہبی لوگوں کے اوپر، وہ جنون ہے یا کیا اس میں سقم کیا ہے یا پرابلم کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، انجینئر مرزا صاحب اس ملک میں ایک میسیج کو لے کے اٹھے تھے اور ان کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ یہ فرقہ واریت کی جو یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ لوگوں نے جو اپنے قصر تعمیر کیے ہوئے ہیں اور جنونیت ہے، جذباتیت ہے، مسلک پرستی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس آدمی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے جیل میں جا کر بھی اس پوری چیز کو ایکسپوز کر دیا۔ اس کا جو نقطہ نظر تھا نا وہ 100% درست تھا۔ یعنی اس ملک میں آپ ہزار اختلاف کریں انجینئر صاحب سے، بھئی ان کا طرز تخاطب بہتر ہونا چاہیے تھا، ان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے تھا، انداز ایسا ہونا چاہیے تھا، بٹ اس آدمی کا جو بیسک نیریٹو تھا کہ یار ان لوگوں کی اس ملک میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں کبھی اس طرح کا لفظ، بدماشی ہے۔ یعنی یہ مسلکوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر یرغمال بناتے ہیں ریاست کو، اداروں کو۔ تو اس آدمی نے اپنے آپ کو قید میں دے کے جیل میں بیٹھ کر بھی وہ ابھی تک ان سب کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ آپ سوچیں جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، یہ کام میں اور آپ فلسفے کی سطح پہ کبھی دنیا کو نہیں سمجھا سکتے تھے، ریاست کو بھی نہیں سمجھا سکتے تھے۔ اس آدمی نے جیل میں جا کر بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علم، عقل، قانون اور اسلامی فقہ، یعنی اس معاملے میں تو ہم جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس سے بھی کئی کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں۔ بھائی دنیا میں صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ ہم ہی ہیں صرف جو کلمہ پڑھ کے بالکل باولے ہو گئے۔ یعنی ہم جس کو دیکھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے، اس کی نیت، محرکات، پرانے قرض چکانے کے لیے اس کے اوپر توہین کے اس طرح کے مقدمات درج کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو متوحش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں کیا حال ہے، کوئی وکیل مقدمہ لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جی ایسے ہی کوئی جج فیصلہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی میرے ایمان میری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی ریاستی ادارہ اس بارے میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ یار میں حق اور سچ کی بات کر دوں۔ تو اس ملک کے اندر یہ آپ سوچیں کہ ہم قیامت کے دن اگر ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ آپ کے نام پر، آپ سوچیں اسلام صرف اس کا نام نہیں، اسلامک دعوت بھی ہے، ہم دنیا کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یہ 4 ارب جو لوگ موجود ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے کہ اس کے اندر کوئی عالم ایک دوسرے سے اختلاف کرے تو ہم اس پر اس کی نیت، محرکات، اس کا بیان سب کچھ پس پش ڈال کر ہم اس طرح توہین کے مقدمے درج کرتے ہیں۔ اور جو ہماری فقہ کہتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے علماء اپنی نچ کی مجالس میں
بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ آڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہے جو ان کی کلاس روم کی آڈیو تھی، کہ یہ جو پاکستان میں قانون ہے، یہ جو فقہ حنفی کا قانون ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ آڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہے جو ان کی کلاس روم کی آڈیو تھی، کہ یہ جو پاکستان میں قانون ہے، یہ جو فقہ حنفی کا قانون ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں توبہ کی گنجائش ہے، رجوع کی گنجائش ہے، اس میں کوئی مسلمان جانتے بوجھتے یہ کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جسے توہین ہو جائے، غلطی سے توہین ہو جائے، اور اگر وہ معافی مانگتا ہے تب بھی معافی کی گنجائش تب بھی معافی کی یہاں پر تو ایک بندہ جو ہے اس نے ایک بات بیان کی ہے، نقل کیا ہے، بلکہ اب تو وہ ان کے لوگ اور وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ خود ان کے بزرگوں اور اکابرین کی عبارتیں وہی ہیں جو یہ بات بیان کرتے نہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا۔ انہوں نے بھی نقل، اب اور خود اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس پہ بھی پرچہ کریں، پرچہ کریں۔ بالکل میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ تو بات خیر بیوقوفی کی غامدی بات ہے۔ صاحب پچھلے 30 سال سے اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوانین یہاں پہ بنے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے قوانین، یہ خود جو اسلام پر عمل درآمد کرنے والے بڑے فقہات تھے، انہوں نے بھی جب غور و فکر کیا نا، ہماری فکر کو آپ چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں، ہم تو سورسز پہ بات کرتے ہیں، اصول پہ بات کرتے ہیں، اس کے بھی مطابق نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ جسٹس منیر کمیشن، پتا ہے نا آپ کو؟ جی ہاں جی، بہت اچھی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی مسلمان رہتے ہی نہیں، آپ تعریف بتائیں، سب سے تعریف بتائیں، انہوں نے سارے ایک دوسرے کے مخالف۔ ایک کی تعریف دوسرے پہ صادق نہیں آتی۔ جی ہاں، اچھا یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کا بھی اس میں جو سیاسی آپ یہ کہیں نعرہ جو ہے وہ اسی گستاخی ایک ویپن ہے ان کے منصب پاس۔ نبیًا فقط۔ جی 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 جی۔ اب ٹی ایل پی اس ویپن کے ساتھ آتی ہے، ان کے پاس بڑے فالورز ہیں، اور بڑے ظاہر ہے جو ایک فالور ہے وہ تو ایک مقلد ہے نا۔ کیا حل ہے ٹی ایل پی کا؟ بین کریں ٹی ایل پی؟ نہیں، بنیادی جو مقدمہ ہے، دیکھیں بین کرنا یہ تو انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، آپ آج بین کریں گے، نظریہ وہاں پہ موجود رہے گا، بندے وہاں پہ موجود رہیں گے۔ اصل سوال یہ ہے ان کا جو نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر سے اسٹیٹ کو اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے جی بھائی، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو اسٹیٹ نے کبھی آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں، یہاں بھی اسکالر موجود ہیں، یہ جو روایت آپ پڑھتے ہیں یہ روایت ضعیف روایت ہے، روایت ثابت شدہ روایت نہیں ہے، دین میں اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرح کے انتشار پہ ابھار رہے ہیں، یہ تو خلاف قانون چیز ہے۔ تو وہ جو نیریٹو ہے ان کا، اس نیریٹو پر آج تک کس نے بات کی ہے؟ سوال یہ ہے، وہ آپ بین کر دیں، وہ بین کرنے کے بعد وہ تحریک لبیک ختم ہو جائے گی، وہ تحریک الحمد شروع ہو جائے گی، وہ کہیں اور سے شروع ہو جائے گی۔ نہیں، عمران خان صاحب کے دور میں بند ہوئی تھی، جی ہاں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک پوری کہانی ہے کہ وہ کیسے پھر وہ ہوا۔